اور توبہ کے معنی کیا ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے حقوق ہمارے ذمہ باقی رہ گئے، جن کی تلافی ممکن ہے، ان کا ارادہ کر لیں کہ ہم ان کی تلافی کریں گے۔ اگر نمازیں رہ گئی ہیں کبھی پرانی، وہ بھی پوری کریں گے۔ روزے رہ گئے ہیں، پہلے بے دھیانی میں نہیں رکھے، اب رکھیں گے۔ اسی طرح حقوق العباد ہیں، بندوں کے حقوق، پہلے دھیان نہیں تھا، لوگوں کے حقوق ہم مار لیتے تھے، تو اب ہم ایک تو ایک آئندہ کبھی کسی بندے کا حق ماریں گے نہیں، چاہے وہ جانی ہو چاہے مالی ہو۔ اور اگر ہم سے سابق میں ایسے گناہ ہوئے ہیں جو حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں تو ان بندوں سے معافی مانگیں یا ان بندوں کو راضی کریں، یہ ساتھ میں یہ عزم بھی ہو۔ تو پھر انشاءاللہ جب عید کی نماز کے لیے جاؤ گے، ہم سب جائیں گے اللہ کی رحمت سے عید کی نماز کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پورے مجمع کے اوپر رحمت کا اعلان فرما دیں گے۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ یہ فرمائیں گے کہ میں ان کی برائیوں کو بھی اچھائیوں سے بدل دوں گا۔ لیکن یہ کرنے کے کچھ کام ہیں جو ہمیں ابھی کرنے باقی ہیں عید کے آنے سے پہلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے یہ توفیق عطا فرمائے۔ اسی میں ایک بات یہ بھی کہ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت اہم بڑا فریضہ ہے۔ عام طور سے لوگوں کو رمضان میں زکوٰۃ ادا کرنے کا خیال آتا ہے اور لوگ عام طور سے زکوٰۃ ادا اگرچہ شرعاً کوئی فرض نہیں ہے کہ زکوٰۃ رمضانی میں ادا کی جائے۔ اصل میں زکوٰۃ کا جو صحیح وقت ہوتا ہے وہ دن یا وہ تاریخ ہوتی ہے جس تاریخ میں بندے پر سب سے پہلے زکوٰۃ واجب ہوئی۔ آئندہ ہر سال وہی اس کی تاریخ ہوتی ہے، چاہے وہ رمضان ہو، چاہے شعبان ہو، چاہے ربیع الاول ہو، سفر ہو، کوئی مہینہ ہو۔ لیکن آج کل عام طور سے رواج پڑا ہوا ہے کہ لوگ جو ہیں تاریخیں جو ہیں رمضان کی مقرر کر لیتے ہیں۔ تو اس میں بھائی اس کا خیال کرنا ضروری ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ صحیح حساب کر کے ادا کی جائے۔ لوگ الٹپ نکالتے رہتے ہیں، حساب کچھ نہیں کہ کتنا میرے اوپر زکوٰۃ واجب ہوئی، کتنی الٹپ نکالتے رہتے ہیں۔ یہ بات صحیح نہیں ہے، پورا حساب کرنا چاہیے کتنے میرے اثاثے ہیں جن کے اوپر مجھ پہ زکوٰۃ واجب ہے، پھر اس کا حساب کر کے ٹھیک حساب کر کے زکوٰۃ نکالے۔ ادا تو کر سکتا ہے، پھر ایک مرتبہ حساب کر لیا اتنی زکوٰۃ میرے ذمہ واجب ہو گئی، جتنا ابھی چاہا ابھی دے دیا، تھوڑا تھوڑا کر کے سارے سال بھی دے سکتے ہیں۔ تو یہ زکوٰۃ کا اہتمام بھی ضروری ہے۔ اور زکوٰۃ صرف نکالنا نہیں ہے، ادا کرنا۔ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، ادا کرنے کا معنی یہ ہے کہ صحیح جگہ پر پہنچاؤ۔ اور سب سے پہلا مصرف جو ہے قرآن کریم جو بنا پایا للفقراء والمساکین، وہ ہے فقراء اور مساکین۔ سب سے افضل اور سب سے بہتر زکوٰۃ یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں میں، اپنے پڑوسیوں میں، اپنے ملنے جلنے والوں میں تلاش کرو ایسے لوگوں کو کہ جن کے جو غریب ہیں، جو اپنا خرچہ نہیں اٹھا پا رہے ہیں، سب سے افضل طریقہ یہ ہے کہ ان کو جا کر دو زکوٰۃ۔ یہ نہیں کہ بس نکال دی اٹھا کے کسی کے حوالے کر دی، جاؤ تم چاہو اس کو کر لو، نہیں بلکہ خود سے تلاش کرو۔ یا پھر اگر قابل اعتماد ادارے ہیں
جو واقعتاً زکوٰۃ کو اس کے صحیح مصرف پر خرچ کرنے کا اہتمام کرتے ہیں تو چلو ان کو دے دو، لیکن اصل یہ ہے اگر دونوں کام کرو کہ ان کو بھی دو اور کچھ اپنے ہاتھ سے اپنے عزیزوں، رشتہ داروں، ملنے جلنے والوں، پڑوسیوں میں تلاش کر کے جو حاجت مند ہے ان تک پہنچاؤ، اس کا بڑا اجر ہے۔ بھائی اللہ تعالیٰ کا فضل، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کی توفیق عطا فرما دے۔ چند لمحات، 3 دن باقی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو انہی اللہ تعالیٰ کی عبادتوں میں صرف کرا دے، توبہ پر صرف کرا دے، استغفار پر کرا دے، لوگوں کے حقوق ادا کرنے میں صرف کرا دے۔ آمین ثم آمین۔